أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. صدق الله العظيم. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، آج سے انشاءاللہ مستقل تفسیر شروع ہوگی. ٹھیک ہے؟ سورہ احزاب ہماری آیت، ہماری تفسیر کے لیے سورہ احزاب کا انتخاب کیا گیا ہے، اور سورہ احزاب مستقل ایک جنگ جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے. سب سے پہلی چیز آج کی ہماری اس مجلس میں یہ ہم سمجھیں، جنگ کیا صرف اسلام کے اندر ہے یا دوسرے مذاہب اور ان کی کتابوں کے اندر بھی اس کے تذکرے موجود ہیں؟ دوسری بات، جنگ کرنے کے اصول ضوابط کیا دنیا والوں نے بنا ہے یا پھر قرآن اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بتائے ہوئے اصول اور ضوابط امت کو دیے؟ تیسرا یہ سمجھیں گے، کیا اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے؟ آج کی مجلس میں سمجھیں، پھر انشاءاللہ کل بات شروع ہوگی. ٹھیک ہے؟ پوری دنیا میں یہ جھوٹی افواہ پھیلائی گئی ہے کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے. حالانکہ آپ دیگر مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو ہر ایک مذہب کے اندر جنگ کا تذکرہ ملے گا. جیسے انجیل یا جو بھی آج یہودیوں کے عقائد کے مطابق کتابیں ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو باقاعدہ اس کے اندر آپ کو ذکر ملے گا حضرت یوشع علیہ السلام سے اللہ نے دنیا کے اندر جنگ کا آغاز فرمایا. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام خود جنگ میں شریک ہوئے. جالوت اور طالوت کے قصے میں ہم نے سنا ہے گزشتہ سال. پھر آپ دیکھ لیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل کے اندر، وہاں بھی آپ کو جنگ کا تذکرہ ملے گا. اچھا، پھر بھی ایک بات رہ جاتی ہے، حضرت یہ تو ساری چیزیں آسمان کی ہیں، مسلمانوں کی ہیں، کچھ دیگر مذاہب کے بھی حوالے بتا دیں جس میں جنگ کا تذکرہ ہو. رامائن جو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی کتاب ہے، جس میں رام اور راون کا ذکر ہے، پوری کی پوری جنگ کی داستان ہے. اور کیا ہے؟ رام اور راون کی جنگ ہے رامائن میں. اور کیا ہے؟ دوسری کتاب گیتا، جس کو گاندھی جی نے اپنی ماں کا درجہ دیا تھا، اور غیر مسلم بھائیوں کے یہاں اس کا بڑا تقدس ہے، اسے بڑی بابرکت کتاب مانی جاتی ہے. مگر گیتا میں کیا ہے؟ گوروؤں اور پانڈوؤں کی جنگ کی داستان ہے اور کچھ نہیں. اس میں بھی جنگ ہے. اور پھر ایک کتاب ہے آگوامن، کچھ شاید کتاب کا نام ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ ہے. تو یہ سب کتابوں میں آپ کو جنگ کے تذکرے ملیں گے. اور یہ جو پوری دنیا میں جھوٹ پھیلایا ہے کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے، میں آپ کو آج بتاؤں
پہلی جو ورلڈ وار ہوئی ہے دنیا کے اندر، اس کے اندر تقریباً 70 لاکھ لوگ انسان مرے ہیں، 74 لاکھ دنیا کی جنگ میں، پہلی ورلڈ وار میں۔ عیسائیوں کی زمانے میں ایک جنگ ہوئی جس میں تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کو مارا گیا ہے۔ فلسطین کے اندر یہودیوں پر حملہ ہوا بخت نصر میں، اور 70,000 انسانوں کو ایک ہی دن میں شہید کر دیا ہے۔ ستر ہزار، 1 کروڑ 20 لاکھ، 70 پر 4 لاکھ، یہ تعداد آپ دیکھ لیں دنیا کی۔ اب دیکھ لیں اسلام کا مسئلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حیات طیبہ میں جو پوری جنگیں ہوئی ہیں 80 پر 2 ہوئے ہیں۔ کتنے ہوئے ہیں یاد رکھتی ہے؟ پوری کتاب چھانے میں نہیں ملتا، پتا نہیں تم نہ بیٹھے بیٹھے 5 منٹ میں لڈو بانٹا جاتا دلوں میں، مگر قدر نہیں تو لیتی اس کی۔ یہ پوائنٹ ہمیشہ یاد رکھو، اور جب بھی کسی غیر مسلم بھائی سے بات ہو اور وہ ہمارے اسلام پر انگلی اٹھائے تو اسے یہ نقطہ یا پوائنٹ بتانا۔ دنیا میں جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں وہاں 70,000، 1 کروڑ 20، 70 کو 4 لاکھ، رامائن پوری جنگ کی داستان، گیتا پوری کوروں پانڈوں کی جنگ، یہاں تک کہ ان کے جو بھگوان ہیں شری کرشن جی، ان کا قول ہے کہ موت صرف کپڑے بدلنا ہے، کہ ایک باڈی کو چھوڑ کر دوسری باڈی میں روح چلے جاتی ہے، اس لیے مارنا مرنا دونوں جائز ہے۔ ان کے بھگوان کی بات ہے۔ اور اسلام کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پوری ہمارے نبی کی زندگی میں کتنی جنگیں ہوئی؟ 80 پر 2، 82۔ اور 80 پر 2 جنگوں میں ٹوٹل جو مسلمان شہید ہوئے ہیں 250 پر 9۔ 80 پر 2 جنگوں میں مسلمان کتنے شہید ہوئے؟ 250 پر 9۔ اور جو کافر مارے گئے، جو مشرک مارے گئے، وہ ٹوٹل 80 پر 2 جنگوں کا خلاصہ 750 پر 9۔ دونوں کو اگر آپ جوڑ دیں تو 1018 بنتے ہیں۔ 80 پر 2 میں اگر تقسیم کرو گے تو ایک جنگ میں 11 بندے مارے گئے۔ ایک جنگ میں کتنے مارے گئے؟ 11۔ اور تمہاری ایک جنگ میں 70 پر 4 لاکھ مرے ہیں، تمہاری ایک جنگ میں 70,000 مرے ہیں، تمہاری ایک جنگ میں لاکھوں لوگ مرے ہیں، تمہاری ایک جنگ میں 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ مرے ہیں، ایک جنگ میں تمہاری دنیا کی تاریخ میں۔ اور اسلام کی تاریخ میں 80 پر 2 جنگوں میں صرف 1018 بندے ہیں۔ تو پہلے سوال کا جواب کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہی نہیں۔ اگر تلوار کی زور سے پھیلا ہوگا تو تعداد زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ دوسرا، جنگ کیوں ہے؟ جنگ کیوں کرنا ہے؟ میرے عزیزوں، دنیا والے جنگ اس لیے کرتے ہیں، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پر حملہ اس لیے کرتا ہے تاکہ اسے ملک ملے، تخت ملے، خزانے ملیں، وہاں کی زمین اور کنٹری پر وہ اپنی حکومت کرے، لوگوں کو غلام بنائیں، عورتوں کو باندی بنائیں۔ اس وجہ سے دنیا کے لوگ ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں۔ جیسے ابھی ماضی قریب کی مثال، امریکہ نے وینزویلا پر راتوں رات حملہ کر کے وہاں کے پی ایم کو کڈنیپ کر کے لے کر آ گئے۔ اب پورا وینزویلا امریکہ کے قبضے میں ہے اور زبردستی ہندوستان والوں کو تیل بیچ رہا ہے زیادہ پیسہ میں۔ یہ ابھی کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ راتوں رات گئے، اس کے گھر تک پہنچ گئے اور وہاں کے وزیر اعظم کو اٹھا کر لے کر آ گئے، کڈنیپ کر کے اندر ڈال دیا۔
کیوں کہ واویلزلا پر امریکہ کو حکومت کرنا ہے، وہاں کے تیل پر قبضہ کرنا تھا، تو انہوں نے قبضہ حملہ کر دیا۔ اور اسرائیل جو 3 سال تک فلسطین پر حملہ کرتا رہا، اور اس سے پہلے بھی کر چکا ہے، وجہ کہ وہ غزہ کی زمین چاہتا ہے، وہ فلسطین پر مکمل قبضہ، مسجد اقصی پر مکمل قبضہ چاہتا ہے۔ یہ ہے دنیا کی سوچ۔ مگر اسلام کے اندر جنگ اس لیے ہے تاکہ ظالم کو ظلم سے روکیں۔ اسلام کے اندر جنگ اس لیے نہیں ہوتی کہ حکومت مل جائے، پیسہ مل جائے، خزانے مل جائیں، وہاں کے لوگوں پر ظلم کریں، نہیں، پوری تاریخ اٹھا لیں آپ۔ اسلام کے اندر جنگ اس لیے فرض کی گئی تاکہ کوئی ظالم کسی کمزور پر ظلم نہ کر سکے۔ تیسرا سوال اور اس کا جواب، کیا جنگ کے اصول اور ضوابط دنیا والوں کے الگ ہیں اور اسلام نے کیا بتایا؟ دنیا والوں کے جو اصول ہیں اتنے خطرناک ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ دنیا والے اپنے قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ ایک انگریز گزرا ہے نا، نیپولین، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس نے ترکی پر حملہ کیا، وہاں شاید تقریباً 4,000 یا 40,000 ترکیوں کو اس نے قید کیا۔ چند دنوں کے بعد جب اس کے پاس ان کو کھانا دینے کے لیے نہیں تھا تو سب کے سب قیدیوں کو اس نے قتل کروا دیا۔ اور اب آپ دیکھیں اسرائیل نے جو فلسطین پر حملہ کیا ہے، جنگ کے کوئی اصول نہیں۔ جہاں بچوں کے اسکولز ہیں وہاں پر بھی اس نے بم برسائے، جہاں میڈیکلز ہیں وہاں پر بھی اس نے بم برسائے، جہاں مسجدیں ہیں وہاں بھی اس نے بم برسائے، جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں بھی اس نے بم برسائے۔ جنگ کے کوئی اصول نہیں، کیا عورت، کیا معصوم بچے، کیا معذور، کیا بوڑھے، کیا لوگ، سب کے سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ یہ دنیا والوں کے اصول ہیں۔ اور اسلام کے اصول کیا ہیں جنگ کرنے کے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کا اصول یہ ہے، راتوں رات کسی کنٹری پر، کسی علاقے پر، کسی لوگوں پر حملہ نہیں کریں گے، صبح ہونے کا انتظار کریں گے، ان کو اطلاع دیں گے، پھر جنگ کریں گے، اچانک کبھی بھی حملہ نہیں کریں گے۔ اسلام کا اصول۔ نمبر 2، عورتوں پر حملہ نہیں ہوگا، بوڑھوں پر حملہ نہیں ہوگا، معصوم بچوں پر حملہ نہیں ہوگا، معذوروں پر حملہ نہیں ہوگا، جو جنگ میں شریک نہیں ہے اس پر بھی حملہ نہیں ہوگا۔ تیسرا اصول، جنگ کے بعد جو قیدی قید ہو کر آتے ہیں ان کو باقاعدہ کھانا پینا کپڑا سب مہیا کیا جائے گا۔ جب بدر کے قیدی قید ہوئے، جب احد کے قیدی قید ہوئے، اسلام کے اندر جب قیدی قید ہو کر صحابہ کے پاس آئے تو نبی نے اتنی بہترین تعلیم دی، صحابہ خود بھوکے رہ کر قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ قیدیوں کے لیے نئے جوڑے بنوائے گئے، اور جنگ حنین میں بہت زیادہ لوگ قید ہو کر آ گئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو رہا کر دیا۔ جنگ کا اصول اسلام کا کہ اگر کوئی تمہارے ہاتھوں لگ جائے تو اسے سیدھے سیدھے یا تو مارنا ہے تو مار دو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی اسلام کی اجازت نہیں ہے، اسے کہتے ہیں مسلح کرنا۔ یہ جنگ کے اصول ہیں۔ جو جنگ میں نہیں شریک ہوتا اس کا مال چھیننے کی سپاہی کو اجازت نہیں ہے جنگ اسلام کے اندر۔ عبادت خانوں پر، چاہے مسجدیں ہوں، چاہے مندریں ہوں، چاہے چرچ ہوں، اسلام کے اندر عبادت خانوں پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اسلام کے اندر الگ الگ مذہب کے جو پنڈت، فادر، پوپ، یہ جو بھی ہوتے ہیں اپنے اپنے مذہب کے، ان پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام کے جنگ کے اصول۔ اب آپ خود طے کر لیں کہ اسلام نے کبھی جنگ ظلم نہیں کیا، ہمیشہ ظالموں کو ظلم سے روکنے کے لیے کیا، مظلوموں کی مدد کے لیے روکا۔
اسی لیے میرے عزیزوں، ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سردار بن کر لشکر کے فارس کے قلعوں پر حملہ کرنے کے لیے گئے، تو فارس کے قلعوں میں سے ایک قلعے کا محاصرہ کیا، چاروں طرف گھیر لیا۔ صحابہ نے حضرت سلمان فارسی سے کہا امیر صاحب آپ اجازت دیں ہم حملہ کریں گے، تو حضرت سلمان فارسی نے کہا نہیں، پہلے ہم ان کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ تو پھر حضرت سلمان فارسی فارس میں گئے ہیں، حضرت کو فارسی زبان آتی ہے، اس کے باوجود ساتھ میں ترجمہ کرنے والے ٹرانسلیٹر کو لے کر گئے اور وہاں کے ایک بڑے ذمہ دار کو بلایا، ان کے سامنے بیٹھ کر حضرت نے عربی میں بات کی، ٹرانسلیٹر نے فارسی میں ادھر اسے سنایا اور اس نے جواب دیا۔ یہاں حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کہ میں بھی فارس کا ہوں، عربی میں بول رہے ہیں میں بھی فارس کا ہوں۔ دیکھو اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، عرب اور عجم کو اسلام نے اکٹھا کر دیا، ورنہ عرب دوسرے لوگوں کو عجمی کہتے ہیں اور عجمی عربوں کو امی کہتے تھے پہلے چھیڑنے کے واسطے۔ عرب کیا بولتے تھے دوسرے کو؟ عجمی بولتے تھے۔ عجمی کا مطلب بے زبان جانور۔ عجمی کا مطلب کیا؟ بے زبان جانور۔ عربوں کو اپنے شاعری پر اتنا فخر تھا، وہ کہتے تھے کہ پوری دنیا میں ہم ہی ہم ہیں، باقی سب بے زبان جانور ہیں۔ اور دیگر علاقے والے عربوں کو کیا کہتے تھے؟ امی کہتے تھے، بے پڑھے لکھے ان پڑھ جاہل کہتے تھے۔ مگر اسلام آیا تو عرب اور عجم کو ایک کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی عجمی سردار اور عربی ان کے ماتحت میں ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی نے ان کو سمجھایا تم اسلام قبول کر لو تو تم بھی عربوں پر حکومت کر سکتے ہو، عرب تمہاری بھی سنیں گے۔ انہوں نے کہا اگر میں اسلام قبول نہ کروں تو پھر نمبر 2 ٹیکس دینا پڑے گا، جزیہ دینا پڑے گا، اس میں ہم تمہاری حفاظت کریں گے جب تک تم ٹیکس دیتے رہو گے، اگر یہ بھی نہ دوں تو پھر تم میدان میں جنگ ہوگی اور کیا ہوگا۔ تو پھر حضرت نے ان سے کہا کہ میں بھی فارس کا ہوں، لہذا تمہارا ٹیکس دینا مجھے اچھا نہیں لگے گا، اس لیے تم اسلام قبول کر لو۔ یہ جملہ حضرت نے فارسی میں ہی کہا۔ تو سامنے والے سردار نے کہا کہ حضرت جب آپ کو فارسی آتی ہے تو پھر اب تک آپ عربی میں کیوں بات کر رہے تھے؟ تو حضرت نے کہا عربی میں بات اس لیے کر رہا تھا کیونکہ میں اور تم ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے کھڑے ہیں، اگر میں بھی تمہاری زبان بولوں تو پھر لڑائی کس بات کی؟ اسی طرح ہندوستان میں جب انگریزوں کا راج تھا تو امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جب برطانیہ کے وائسرائے انگریز لیڈر سے بات کرنے کے لیے گئے تو حضرت کو انگریزی آتی تھی، اس کے باوجود ایک ٹرانسلیٹ کو رکھ کر ہندی میں بات کرنے لگے۔ وہ انگریز اس کو انگریزی میں بولتا اور یہ ان کو ہندی میں بولتا، اور یہ ہندی میں جواب دیتے، وہ اسے انگریزی میں جواب دیتا۔ کسی ایک بات میں ٹرانسلیٹر نے غلطی کر لی، ترجمہ کرنے والے نے غلطی کر دی، تو ابوالکلام آزاد مولانا نے اسے انگلش میں صحیح کیا۔ تو انگریز نے کہا کہ حضرت جب آپ کو انگریزی آتی ہے تو پھر آپ اردو میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ حضرت نے کہا جب انگریزی ہی بولنا ہے تو پھر لڑائی کس بات کی؟ بہت تیز انسان تھے ابوالکلام آزاد۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عربی زبان تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، عربوں کے واسطے ٹھیک ہے، یہاں کم سے کم جمعہ کا جو عربی خطبہ دیکھنا ممبر کو اردو میں دیکھو اچھا رہتا نا کبھی میرے جمع۔ ارے اللہ کے بندوں، کتاب باقی رہنے کے لیے زبان کا باقی رہنا ضروری ہے۔ حضرات صحابہ 100 سال تک رہے نبی کے بعد دنیا میں،
آخری صحابی کا انتقال 110 ہجری میں ہوا، مگر کبھی بھی صحابہ نے، ساری دنیا میں پھیل گئے صحابہ، مگر اپنی زبان ہمیشہ عربی رکھے اور کوئی زبان کو استعمال نہیں کرے۔ اور آج بھی مکتب میں بچہ آئے تو قرآن عربی میں پڑھا جاتا ہے، آج بھی قرآن نماز میں عربی میں پڑھا جاتا ہے، اسی لیے جمعہ کا ممبر والا خطبہ بھی عربی میں دیا جاتا ہے۔ لوگوں کو سمجھ میں آئے نہ آئے، زبان کا محفوظ رہنا ضروری ہے۔ اسی لیے آج تک الحمدللہ اللہ کے فضل سے قرآن محفوظ ہے۔ اس سے پہلے والے قوموں نے یوں ہی ٹرانسلیٹ ترجمہ کر کر اپنی ساری کتابیں برباد کر لی۔ تو میرے عزیزوں، تو یہ اسلام کے اصول ہیں۔ تو ہمارے یہاں جنگ زمین کے لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں، انصاف قائم کرنے کے لیے، ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے، مظلوم کی مدد کرنے کے لیے۔ باقی اسلام میں کبھی بھی زمین کے لیے لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو اتنا اگر آپ نے عنوان سمجھ لیا ہو تو پھر انشاءاللہ کل جو ہے ہم وہ غزوہ احزاب، غزوہ خندق دونوں ایک ہی جنگ کے نام ہیں، پھر اس پر انشاءاللہ ہم بات شروع کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق نصیب